ہم پاکستان کے تمام ہی ناظرین کو ابصار احمد کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہم پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے، کیونکہ ہم اس چینل کی توسط سے آپ تک وہ گوشے پہنچائیں گے جو اب تک مستور ہیں۔ ماہ نومبر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ ہیں حکیم الامت، مجدد ملت، مفکر پاکستان، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کون اقبال؟ اقبال وہ جس نے خودی کی تعلیم دی، اقبال وہ جو ہر لحظہ ہر آن امید کی بات کرتا ہے۔ امید کے لیے اقبال نے کیا خوب کہا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو بے چینی اور جو اضطراب پایا جاتا ہے اس پر اقبال نے کیا خوب کہا کہ نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راستہ۔ آج ہم اقبال اور امید کی پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو پیشے کے اعتبار سے تو بینکار ہیں، لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو خوب لکھتے ہیں۔ 6 کتابیں ماشاءاللہ ان کی زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ یعنی اتنی ادب کے حوالے سے اتنی ہمہ جہت شخصیت اور اتنی اصناف پر گرفت انہی کا خاصہ شمار ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں متشکر ہم پاکستان کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور وہ بھی ایک ایسے موضوع پہ کہ جو پاکستان کی ایک نبض ہے۔ اقبال پاکستان سے ہے اور پاکستان اقبال سے۔ واہ واہ، بہت عمدہ بات ہے۔ اقبال کی فکر، اقبال کا نظریہ اگر ہم چاہیں بھی تو تاریخ کے اوراق سے مٹا نہیں سکتے، بے شک، کیونکہ علامہ اقبال کے بنیادی افکار پاکستان کی بنیاد ہے۔ بالکل، اور آپ جس ڈگر پہ جس نہج پہ کام کر رہے ہیں اقبال کے لیے، یہ لائق ستائش ہے، اور انشاءاللہ سر ہم تو بس اب یہی کہتے ہیں کہ اقبال نے بھی دیکھیں ہمیشہ خود کو جسے کہتے ہیں نا خاکسار رکھا، اور کیا خوب کہا تھا کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں، اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے وہ بھی۔ ہم تو سر قافلہ اقبال میں ہیں، وہ اب ہمیں یہ یقین ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم قافلہ رومی سے مل جائیں گے۔ سر بات ہے اقبال اور امید، جدید ادب، ظاہر سی بات ہے پہلے گل و بلبل کی داستانیں ہوتی تھیں، یاسیت، اور افسوس کا مقام سر یہ ہے کہ 1857 کی جس وقت جنگ آزادی ہو رہی تھی، غالب جیسا شاعر، ایک قداور شاعر موجود ہے، مگر قوم کو نہیں جگا سکا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ سینہ روشن ہے تو سوز و سخن عین حیات، نہ ہو روشن تو سخن مرگ دوام ہے ساقی۔ اس وقت تک پوری قوم کو مطلب جتنی نڈھال تھی اس میں اور نڈھالی، اس میں جو ہے اس کی میں یہ کہوں گا کہ اس کی نقاہت میں اور اضافہ کیا ان شعراء نے۔ اور روڈیارڈ کپلن کا بھی مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ کیا خوب کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے کا زوال دیکھنا ہے تو وہ سب سے پہلے ادب میں نمایاں ہوتا ہے۔ تو اقبال سر آئے اور انہوں نے امید کی بات کی اور امید اور حوصلہ دلایا۔ امید کو اقبال کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین آپ سے یہ سننا چاہیں گے۔ دیکھیے، امید کا جو تعلق ہے وہ میری ذات سے بھی وابستہ ہے۔ میرا جو دوسرا شعری مجموعہ اشاعت پذیر ہوا ہے اس کا نام بھی ہے امید سہارا دیتی ہے۔ بالکل سر، اس میں ایک شعر بھی ہے کہ امید سہارا دیتی ہے دن بدلیں گے محرومی کے۔ بالکل، امید سہارا دیتی ہے دن بدلیں گے محرومی کے، اس آس پہ جینا انسان کا، اس آس پہ مرنا انسان کا۔ جہاں تک اقبال کی امید ہے، اقبال کی امید کا تعلق مسلمان کی سوئی ہوئی زندگی سے تھا۔ بالکل، اقبال نے جس چیز کو جگایا ہے خودی کے ذریعے اور اپنی امید کے ذریعے، وہ ایک انسان کی بنیادی اور فطرتی آواز ہے۔ یہ جو سفر ہے ان کی امید کا بہت ہی اہم غلامی سے آزادی تک کا، یہ آپ کوئی منزل تلاش کر لیں، اور اقبال کی منزل ایک آزاد وطن مسلمانوں کے لیے جس نے پاکستان کا نام دھارا۔ بالکل، یہاں ہم یہی کہیں گے کہ یہ اقبال کا خواب تھا، ایک
آزاد وطن مسلمانوں کے لیے، بالکل، اور اس کا نام پاکستان. تو یہ امید، علامہ اقبال کی جو امید ہے وہ پاکستان، اور پاکستان میں ہم تمام لوگ بسنے والے وہ غلامی سے آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں افکار سے بھی آزادی چاہیے. ہم ایک نئی جہت ہمیں اپنانی چاہیے تاکہ ہم اقبال کے شاہینوں کی طرح ہم اس پرواز کو جاری رکھ سکیں. اگر ہم تھک ہار کے کسی پہاڑ پہ بیٹھ گئے، کسی شجر پہ بیٹھ گئے، سستانے بیٹھ گئے، تو لوگ آگے نکل جائیں گے. ہمیں مسلسل دوڑنا ہے، چاہے وقت کی رفتار کم ہو یا وقت کی رفتار تیز ہو، ہمیں دوڑنا ہے اور مسلسل دوڑنا ہے. یہی اقبال نے کہا ہے کہ امروز، انہوں نے یہ توجہ کی ہے امروز، کہ اگر ہم نے آج کچھ نہیں کیا تو کل تو کبھی نہیں آئے گی. اس میں ان کا جو وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، اقبال کا کلام ہے، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائے کے ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. اقبال نے یہی چیز پیدا کی ہے، یہی امید ہے کہ امروز کچھ کرنا ہے تو آج کریں، کل پہ ہم کسی چیز کو اٹھا کے نہیں رکھیں گے. اور یہی امید، یہی غلامی سے نجات کا راستہ تھا کہ آج کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، کیونکہ کل کے لیے ہم چیزیں اٹھا رکھیں گے تو وہ کل تو کبھی. جی سر، ماشاء اللہ آپ اتنے رسول مطالعہ ہیں، تو یہ میں چاہوں گا چونکہ ہمارے جو یوٹیوب کے صارفین ہیں وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اقبال سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں امید، حوصلہ مندی، اس سے پہلے اردو ادب کس نہج پہ تھا. خاص طور پہ ہم اگر 1857 کی جنگ آزادی تک دیکھیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو ہمارا ادب عالیہ ہے، اس میں اور اقبال کی شاعری میں کیا بنیادی فرق تھا؟ دیکھیے، ہم 1857 تک اگر اردو شاعری کو محدود کریں گے تو شاید اپنا مطلب واضح نہ کر پائیں. ہمیں جانا ہوگا شمالی ہند تک، بالکل ولی دکنی کے دور سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ اردو شاعری کی بنیاد ہی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، بالکل، تو وہ اس وقت کا جو کلاسیکل کا دور ہے، اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے کہ وہ اہم گوئی، وہ مبالغہ رائی تھا اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں. اس کے بعد اس تحریک اہم کے بعد رد اہم بھی آیا، مطلب وہ کوئی پنپ نہیں سکی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک رومانوی دور آیا، بالکل، رومانوی دور کے بعد ترقی پسند دور آیا. اب یہ ترقی پسند دور اور رومان کے درمیان 1857 بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کروٹ تھی کہ شاعری، رومانویت اور پھر ترقی پسند، کوئی محرومی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے آئے. ایک تاریخی کروٹ آئی، ایک ثقافتی کروٹ آئی. اس کے بعد وہ رومانوی تحریک سے ہم ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے. اور 1936 کے بعد جب ترقی پسند تحریک چل چکی، پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اس کے بعد جب حالات بدلے تو وہی میر تقی میر کے مضامین تو موجود ہیں ہمارے. بالکل سر، یہ سب سے اہم بات ہے. میر تقی میر کے مضامین سے ہم فرار اختیار نہیں کر سکتے، کا جز ہے، وہ شاعری کا جز ہے. اس کو جو خدائے سخن کا کسی نے خطاب دیا ہے وہ ایسے ہی نہیں ملا، اس میں وہ تمام لوازمات موجود ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد جب تاریخی کروٹ سامنے آئی اور جدید دور آیا تو وہ مایوسیت یاسیت کا دور جیسے فانی کے دور تک آیا. فانی کے بعد جب ہم اس طرف آتے ہیں تو یہاں دیکھیے، یہاں ایک امید، پھر وہی موسیقی کی بات آئی، ایک امید اور راستے تلاش کرنے کی بات آئی. جہاں اکثر لوگ ناصر کاظمی کا شعر مصرع کوٹ کرتے ہیں کہ غم نہ کر زندگی بڑی ہے ابھی تو وقت اچھا بھی آئے گا ناصر. تو یہ ایک وہ اس کی وہ تھی کروٹ تھی کہ جس میں ہمیں امید کی تلاش تھی. تو ایک جو شعری سفر ہمارا اس میں شروع تھا جنگ آزادی میں جو جسے ہمارے جو انگریز نواز لوگ تھے جنہیں غدر کا نام دیا گیا، بیچ میں ہم نے حضرت غالب کا ذکر کیا. حضرت غالب کی شاعری کو کچھ کہنا وہی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات تھے کہ جان کنی کا عالم تھا، ان کو بھی اپنی جان بچانی تھی، ان کو بھی سروائیول چاہیے تھا اپنا. تو اس سروائیول کے لیے انہوں نے نوابین اور کی طرف توجہ کی، پھر وہ انگریز اکابرین کی طرف مائل ہوئے. لیکن ان کے شعر میں
جو تغزل ہے، جو شعری اصناف ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں آتی. ہاں ایک فکر اس میں، فکر کی جو فکر کی ایک خامی کہہ لیں یا ایک خلا تھا، جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی افکار کے ذریعے، میں کلام نہیں کہوں گا، اپنے افکار کے ذریعے اس میں نئی روح پھونکی. جیسے ناصر کاظمی کے ہاں ہمیں مایوسی کے ساتھ ساتھ ایک روشنی کی کرن ملتی ہے، علامہ اقبال کے کلام میں اس سے پہلے علامہ اقبال کے کلام میں وہ بدرجہ تو موجود ہے، اور اس کی ایک شاہین کی جو اڑان ہے وہ اسی ہمیں ایک نئی منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پاکستان جو مورث وجود میں آیا، پاکستان جو اس وقت خوشحال، میں خوشحال کہوں گا پاکستان کہ یہاں کوئی بھوکا شاید ہی سو. بہت اچھی بات کہی آپ نے سر، یہی بات ہے ناظرین، امید والی بات. امید کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اکابرین کے افکار پہ چلتے ہوئے پاکستان اور اس کے سفر کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ لوگ ایک اچھا سے اچھا وقت دیکھیں. بالکل انشاءاللہ. سر اب ہم بات کرتے ہیں اقبال، امید اور اقبال، یہ دو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جب ہم خودی کے جب عناصر ترکیبی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سر امید ہمیں روشن نظر آتی ہے. اسی طرح اقبال کی ہم کسی بھی جہت کو دیکھیں، اقبال کی فکری جہت میں کسی بھی آپ سمت چلے جائیں وہاں پہ امید کی بات نظر آتی ہے. تو اقبال اور امید آیا کیا لازم و ملزوم ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اقبال کے کلام میں چاہے وہ فارسی کا کلام ہو یا اردو کلام ہو، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا. اور ہمیشہ انہوں نے نوجوان نسل کو بھی جیسے کہا خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ، تو وہ بھی ایک امید تھی، اپنی نسل نو سے ایک امید تھی کہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں باہر، ملازمت کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے، تو وہ ایک امید لے کے چلیں کہ خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ. تو وہ بے داغ ایک امید کے ساتھ انہوں نے کہا اپنی نسل کو کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے. اور دوسرا اس میں جیسے کہا ہے علامہ اقبال میں، خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو. خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام نو. اگر کوئی دشواری بھی آئے گی تو وہ اہتمام نو کے نقیب ہے. وہ مطلب امید ہر سطر میں، ہر شعر میں، ہر لفظ میں موجود ہے اقبال کی. بالکل سر، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا پھر سر ہم اقبال نے کس انداز سے، چونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو بھی ہر عمر کے افراد دیکھ رہے ہیں، تو کس طرح سے سر اقبال نے اپنے اشعار میں. جی سر آپ نے بہت عمدہ بات کہی، اور جو ہمارے نوجوان ہیں اور ہر عمر کے افراد جو ہمارا یہ چینل اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً سر کی پرفکر گفتگو سے اپنے افکار کو روشن بھی کر رہے ہیں اور بہت کچھ جان رہے ہیں. سر اقبال نے کس انداز میں کچھ نمائندہ اشعار بتائیں جس میں امید کی بات. اقبال نے ایک سیدھی بات کی ہے کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. واہ. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. بے شک. اب یہ اوروں کو بھی دکھلا دے ایک دعا بھی ہے اور ایک امید بھی ہے. پھر دوسری ایک شعر ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. بالکل. انسان اپنے لیے سوچتا ہے کہ میری آرزو پوری ہو جائے. اقبال کہتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. بالکل. اب آرزو بدل جائے پھر امید آ گئی. بالکل. آرزو بھی سر بنیادی طور پہ امید کا ہی وہ. تو اقبال اپنے ہر کروٹ میں ایک امید کا دامن تھامے. بالکل. اور وہ دامن اس کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہے، نسل نو کے لیے مستقبل کی ایک نقیب ہے ان کی سوچ. ایک افکار جو ہیں وہ عصر حاضر کے لیے نہیں ہے، وہ آئندہ وقت کے لیے. بالکل. علامہ اقبال کا تو کلام صدیوں تک یاد رہے. سر بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اور ناظرین میں جب 9 نومبر آتا ہے تو میں اس دن خصوصی طور پہ کلیات اقبال نکالتا ہوں. دیکھیں اشعار وہ کہ ہماری نگاہوں سے گزرتے رہتے ہیں، مگر اس دن میں خصوصی طور پہ نکالتا ہوں چونکہ اقبال کا کلام در حقیقت پڑھنے والا نہیں، جذب کرنے والا ہے. اس کے مفاہیم بار بار پڑھنے سے سمجھ میں مختلف انداز میں آتے رہتے ہیں. سر جب ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 70-80 سال پرانا کلام لگتا ہے جیسے دور جدید میں لکھا گیا ہے، وہی مسائل ہیں عالم اسلام کے بھی، دنیا کے بھی،
وہی جمہوری نظام، وہی سرمایہ داری کا تماشا، اور پھر اس میں اقبال طلوع اسلام میں کہتے ہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تعبیر۔ سر یہ کیا وجہ ہے کہ اقبال کا جو کلام ہے وہ اس وقت بھی وہی کہہ رہا ہے جو آج کہتا ہے، حالات وہی ہیں، چاہے وہ مصر و شام ہو، ایران ہو، ہندوستان یعنی اب موجودہ طور پہ پاکستان میں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کی جو سوچ ہے وہ چونکہ وہ باہر پڑھ کے آئے، عالمی ادب کا انہوں نے مطالعہ کیا اور ایک وسیع مطالعہ، اور فلسفہ کے وہ طالب علم تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ اس فلسفے کی روح کے ساتھ بات کی ہے کہ فلسفی جو ہے وہ مستقبل کے لیے اڑان مہیا کرتی ہے، بالکل، نہ کہ عصر حاضر میں اپنے وہ پر پھیلاتی ہے۔ اور فلسفی کا لاجیکلی جو بھی بات کی جائے گی وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہوگی، بالکل۔ اور اقبال نے جو کہا ہم سب نے اس کو ایبزارب کیا، قبول کیا۔ یہ ہماری جس طریقے سے ایک بچے کی گھٹی میں چیز پڑی ہوتی ہے، ہماری گھٹی میں لب پہ آتی ہے دعا پہ تمنا میں۔ علامہ اقبال کے اس کلام سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ جب ہم نے کسی اسکول میں، مدرسے میں پڑھنا، لکھنا، بولنا سیکھا ہے، وہیں سے ہمیں اس چیز کی درس دیا گیا کہ لب پہ آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اقبال کا جو کلام ہے وہ ایک شروحات سے لے کے اور آخر تک، کیونکہ وہ پیری پہ بھی اپنے افکار یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اب پیری پہ پہنچا ہے، یہ بچہ تھا، جوان تھا، اس نے ایک جدوجہد کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تفریقہ بھی خیال رکھیں، جوانی کو کہتے ہیں کہ خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ، اور ضعیف العمری کو دیکھ لیں، ہر جگہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے شجر سایہ دار ہیں، جو خود دھوپ میں رہ کے ہمیں سایہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پھر وہ سایہ جو دے رہا ہے، شاید جو شجر ہمیں سایہ دے رہا ہے، وہ بھی امید ہے، شجر ہوگا تو سایہ ہوگا۔ تو وہ ایک لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ایک بچپن سے لے کے شروع ہوئی ہے اور آخر تک وہ ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ تو اقبال کی جو بنیاد ہے، جو فکر کی بنیاد ہے، وہ ہے ہی امید۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اقبال کی جو امید ہے وہ غلامی سے آزادی تک کی۔ آزادی ہم نے بالکل حاصل کر لی، لیکن ابھی ہمیں آزادی کے مزید مدارج طے کرنا ہے، ہمیں افکار کو نتھارنا ہے، ہمیں اس انعکاس کو، اس انعطاف سے نکل کے ہمیں ایک نئی روح پھونکنی ہے، انعکاس سے انعطاف، ہمیں ایک نئی روح پھونکنی ہے۔ نئی روح پھونکیں گے تو ہماری بقا ہے، ورنہ ہم ان بھول بھلائیوں میں کھو کے اپنا مستقبل، اپنا حال، اپنا ماضی سب کچھ بھول بیٹھیں گے۔ اور آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال نے تو یہی کہا ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ مگر میں سر چاہوں گا ابھی کچھ باتیں اقبال کے حوالے سے، چونکہ ناظرین ایسے افراد ہمارے لیے سرمایہ ہوتے ہیں، اور جو ایسے وسیع المطالعہ افراد ہوں، ہمیں ایسے افراد کی صحبت میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ سر یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اقبال نے امید کی باتیں کہیں، ظاہر سی بات ہے جا بجا ان کا کلام امید ہی کا اور امید ہی کا پیغام ہے۔ اقبال کس طرح، وہ کس امید سے اور کس یقین سے اقبال نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے؟ کیا ان کے نزدیک عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان، ظاہر سی بات ہے جو ان کا ویژن رہا وہ ایک آزاد مملکت کا بھی خاکہ انہوں نے تیار کیا، وہ کیا دیکھتے تھے کہ اس ریاست کا اور عالم اسلام کا مستقبل تابناک ہے؟ گو کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس زمانے میں اقبال یورپ گئے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب پورا عالم اسلام مغرب کا غلام تھا یا بننے جا رہا تھا، بن چکا تھا تقریباً، تو آخری ترکی رہ گیا تھا۔ تو ایسے موقع پر پھر اس زمانے میں جدید دور میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ ہم ابھی تک ہمارے یہاں جو جدیدیت، جو مشینی جدیدیت ہے وہ نہیں آئی۔ اقبال ایسے موقع پہ جاتے ہیں یورپ، جو خیرہ کرنے والی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی وہاں پہ ترقی ہیں، اس کے باوجود اقبال طلوع اسلام لکھتے ہیں۔ تو سر کیا اقبال مستقبل کیسے وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا، عالم اسلام کا اور پاکستان؟ دیکھیے پاکستان میں اشتراکیت کو ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اشتراکیت کا پرچار اقبال نے بھی کیا، بالکل، وہ اصلاح چاہتے تھے، بالکل
اشتراکیت کے حوالے سے اصلاح سرخ نشانی کے حوالے سے تھی، بالکل، جبکہ اقبال کی جو اصلاح ہے وہ ملت اسلامیہ کے حوالے سے. لیکن انہوں نے بھی اس تحریک کو ایک جس میں سندھی میں کہتے ہیں کہ جو سجاگ جی تحریک، یہ ایک بیداری کی تحریک تھی. یہ بیداری کی تحریک انہوں نے پیدا کی اور اس کو عملاً اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. اور جدید علوم کے حاصل کرنے وہ چاہتے تو لنڈن میں یا کہیں بھی وہ جرمنی میں اپنا معاش یا اپنا کوئی اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ پاکستان وہ ہند آئے اور انہوں نے اس ہی کارواں کی رہنمائی کی. اور ایک وہ دیکھ رہے تھے کہ صرف ضرورت جگانے کی جذبہ اپنے ہاں موجود تھا ہماری نسل میں. اگر جذبہ نہ ہوتا تو تحریک آزادی کی بنیاد نہ پڑتی. اگر اس قوم میں ٹیپو سلطان نہ ہوتے تو کوئی چنگاری نہیں آتی. تو یہ اقبال شروع سے ہی اس بات کے حامی تھے. اچھا دیکھیں سر ایک بات دیکھیں نا، میں آپ کی سر یہیں سے آپ شروع کیجیے نا. میں برسبیل تذکرہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال ایک ایسے موقع پہ آ کے جب اسے منزل بھی مسلمانوں کو نظر آ جائے جب وہ مرد مومن سے مخاطب ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ منزل نہ کر قبول، کیونکہ تیرے آسمان اور بھی ہے، تیری منزل ہے. بالکل. تو جی سر آپ اللہ میں اقبال صاحب کے افکار میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کو اپنا مستقبل کامیاب بنانا، آپ حال میں اپنی منزل تلاش کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ اشتراکیت کے زیر سایہ ہو، اسلام مملکت اسلامیہ کے زیر سایہ ہو. لیکن انہوں نے ایک فلاح کا راستہ، ایک جد و جہد کا راستہ اپنایا، ایک منزل کا تعین کر کے اس کے لیے راہیں متعین کی. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اکابرین کے بتائے ہوئے افکار پہ عمل کریں اور اس ملک اور اس ملت اسلامیہ کے لیے کوئی اچھا کام کر جائیں تاکہ کسی کی روح نہ پڑے. بہت بہت شکریہ. اور یقیناً ناظرین آپ نے سر کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، امید کے حوالے سے بھی اور یقین کے حوالے سے. اور اقبال اس قدر پر یقین ہے کہ کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ناچیز جہانے مہو پروین تیرے آگے وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد. موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذوق طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا تعالی. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، اور دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. جب تک کے لیے ابصار احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.